السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، 25 مارچ ایک تاریخی دن، یہ وہی تاریخی دن ہے جب 1992 کو پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور اس ایک بہت بڑے معرکے میں جو قیادت کر رہے تھے، کپتان تھے، وہ عمران خان تھے۔ اب اس کے ٹھیک 31 برس بعد 2023 میں ایک اور بہت بڑا معرکہ ہوا اور اس کے کپتان بھی عمران خان صاحب ہی ہیں۔ جی، یہ مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ تھا جس نے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ اگرچہ یہ کوئی پہلا جلسہ نہیں تھا بلکہ یہ تحریک انصاف اسی مقام پر 12 سال میں 6ٹھی مرتبہ یہ میدان سجا رہی تھی، لیکن اس بار اس کی اہمیت بہت مختلف تھی۔ آج ہم نے اس نشست میں یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اس تاریخی جلسے سے عمران خان صاحب نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ان کے کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن انہوں نے کون سا امپیکٹ ڈالا، اس سے ان کے سیاسی مخالفین کو کیا پیغام گیا، ان کے جو کارکن ہیں ان تک کیا پیغام پہنچا اور عالمی دنیا کو خاص طور پر انہوں نے کیا پیغام دیا۔ عمران خان نے اس جلسے میں جو گفتگو کی، جو پیغام دیا، جو منشور دیا اور جو 10 نکات دیے، وہ انشاءاللہ کسی اور ویلوگ میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایستھیٹک ایفیکٹس کیا ہیں، بظاہر جلسہ دیکھنے میں کیسا ہے اور اس نے اب تک اپنے کیا اہداف حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے۔ جی سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جلسہ جب عمران خان صاحب نے 2011 میں کیا تھا تو اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، نہ کوئی پکڑ دھکڑ تھی، نہ گرفتاریاں تھیں، بلکہ اس وقت ایک ہی سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا کہ یہ مینار پاکستان کا اتنا بڑا میدان جو اس سے پہلے کوئی بھی سیاسی جماعت بھر نہیں سکی تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پورشنز میں جلسے ہوتے تھے، کیا تحریک انصاف اتنا بڑا چیلنج قبول کر سکے گی اور وہ جلسہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ وہ کامیاب ترین جلسہ ہوا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف اگرچہ سیاسی میدان میں تو اس سے پہلے تقریباً 12 برس سے تھی، لیکن جو انہوں نے تاریخی امپیکٹ ڈالے اور جو اثرات ڈالے وہ 2011 کے جلسے سے، مینار پاکستان سے ہی تحریک انصاف کا عروج ہوا اور ایک مرتبہ پھر اس تاریخی ایونٹ کے پھر 12 سال بعد ایک بہت بڑا انقلابی جلسہ کیا۔ لیکن یہ جلسہ ایسے ماحول میں ہو رہا تھا کہ جب ہر طرف پکڑ دھکڑ تھی، حکومت نے، نگران حکومت نے، وفاقی حکومت نے، اس کی ایجنسیوں نے تحریک انصاف کے قائد اور اس کے ورکرز پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ ایک طرف یہ تھا، دوسری طرف پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے اور اس پر بین کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ یہ ایسے ماحول میں ہوا کہ جب حکومت نے ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا، اور یہ جلسہ واحد تھا کہ جب اس جلسے کا بالکل آخری وقت قریب آیا تو ایک ہی وقت میں پنجاب بھر میں زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہوا۔ آپ اس کریک ڈاؤن کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دور دراز کے جو ہمارے اضلاع ہیں پنجاب کے، راجن پور انتہائی پسماندہ ترین ضلع ہے، لیکن وہاں پر بھی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی عام طور پر سیاسی وابستگیاں نہیں ہوتی، بلکہ سیاسی جماعتوں سے وابستگیاں نہیں ہوتی، بلکہ وہ مقامی گروپوں سے اور شخصیات کے ساتھ اور برادریوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی یہاں پر محسن لغاری صاحب کو جام پور سے چونکہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے اور تحریک انصاف کے شدائیوں نے بڑے زبردست مارجن سے جتوایا، یہی وجہ ہے کہ وہاں دیہات کی سطح تک پر بھی جو پیغام ہے سیاسی جماعتوں کا وہ پہنچ رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو پیغام پہنچا ہے وہ تحریک انصاف کا پہنچا ہے۔ تحریک انصاف نے یہ نشست گزشتہ مہینے ہی بڑے زبردست مارجن سے جیتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب جب مینار پاکستان پر جلسہ تھا تو پہلی مرتبہ دیہات میں درجنوں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف باقاعدہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے گئے۔ صرف راجن پور میں ایک جناب مقدمہ تھا جس میں 50 افراد کو نامینیٹ کیا گیا اور سینکڑوں اس میں نامعلوم افراد رکھے گئے۔
اس مقدمے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے، درجنوں ایسے لوگ تھے جو معززین علاقہ تھے اور زندگی میں پہلی دفعہ ان پر کوئی FIR درج کی گئی تھی۔ دور دراز کی آپ تحصیلوں میں دیکھیں، تحصیل صادقآباد میں، ضلع رحیم یار خان میں، لیاقت پور میں، ڈیرہ غازی خان میں، ادھر سے بہول نگر چشتیاں کی سائٹ پر، ملتان، درمیان کا جو وسطی پنجاب ہے، اپر پنجاب، ہر طرف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اور کریک ڈاؤن کی صورتحال یہ تھی کہ مینار پاکستان کی طرف جانے والے جو راستے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جلسہ ہو رہا تھا تو میں ذاتی طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ جلسہ کامیاب نہ ہو سکے۔ میں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہت بڑی زبردست قسم کی مقبولیت ہے، لیکن ایک ریاستی جبر بھی ہوتا ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ریاستی جبر جو ہوتا ہے وہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی قوتوں کو نیچا دکھا دیتا ہے، بڑی بڑی قوتوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ایسے عالم میں کہہ رہا تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اپنا تماشا بننے کے لیے جا رہی ہے، کیونکہ اتنا قلیل وقت ہے اور اس قدر خوف و ہراس ہے، لوگوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، ایون جو لاہور کے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو جو میدان ہوگا اس میں زیادہ سے زیادہ چند ہزار لوگ موجود ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ لیکن جب یہ جلسے کا وقت قریب آیا، اور آپ کو ایک اور فیکٹر بھی تھا کہ اس میں رمضان موجود تھا، لیکن جب ٹائم ہوا تو تمام اگرچہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے، لیکن لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر، اپنی وہیکلز چھوڑ کر اور پیدل مختلف گلیوں سے، کنٹینرز کے نیچے سے ہوتے ہوئے عورتیں اور مرد جلسہ گاہ پہ پہنچے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ جلسہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس جلسے کی کامیابی کے حوالے سے میں ایک دلچسپ پہلو آپ کو اور بتا دوں۔ جب یہ جلسہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت حکومت کی طرف سے تنقید کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں آج جو ہے یہ حقیقی آزادی کا جو عمران خان کا نظریہ ہے وہ مینار پاکستان میں جا کر دفن ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی بھی اسے کندھا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ الفاظ تھے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے، رانا ثناء اللہ صاحب کے اور دیگر نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کے۔ لیکن جب جلسہ ہوا تو یہ لوگ گنگ رہ گئے، مطلب ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ایک دم، آپ کو پتہ ہے ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، پھر اچانک ان کا بیانیہ تبدیل ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ پاک جگہ تھی اور یہاں پر ایک فراڈی اور فتنہ جناب آ کے اس کو جلسے کی اجازت کیوں دی۔ اب جناب لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ ایجنسیوں نے بہت پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ اس پر بہت زیادہ جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، خوف اور راز پھیلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد مینار پاکستان پہنچنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری گھنٹوں میں پورے پنجاب میں ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ملتان کے SSP کو جھاڑ پلائی گئی اور اس نے آگے SHOs کو جھاڑ پلائی کہ آپ نے ابھی تک صرف چند سو کیوں افراد گرفتار کیے ہیں، مجھے گرفتاریاں زیادہ چاہیے، میں نے بہت آگے جواب دینا ہے۔ مطلب اس قسم کی صورتحال تھی۔ لیکن میں لاہوریوں کو داد دیتا ہوں، خاص طور پر یہ جو جلسہ تھا صرف لاہوریوں کا تھا، صرف لاہوری پہنچے اور عام لوگ پہنچے، اور انہوں نے جا کر نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو، نہ صرف گورنمنٹ کو، بلکہ پوری دنیا کو پیغام دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق اس جلسے سے قبل پنجاب سے 2 سے 3 ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، دور دراز کے علاقوں سے بھی گرفتاریاں ہوئیں، راستے بند ہوئے اور جناب بہت ہی زیادہ خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ اب عمران خان صاحب اس سے کیا چاہتے تھے؟ میرا ایک ذاتی ایک خیال اور بھی تھا اس وقت، تجزیہ نگاروں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب یہ غلط کر رہے ہیں، ان کا جو راہ سا بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، جلسہ ناکام ہوگا اور ان پر ایک اور چھاپ لگ جائے گی کہ اب شاید عوام بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ اور نمبر 2، اور دوسرا، 1-2 روز پہلے ہی آخری وقت تک، یعنی آخری چند گھنٹے پہلے تک وہاں بارش ہوتی رہی ہے اور پوری جلسہ گاہ میں پانی ہی پانی تھا، لیکن کارکنوں نے دیکھا، ان کا جذبہ تھا کہ انہوں نے جناب اس میدان کو صاف کر دیا، وہاں سے پانی نکالا، پہلے اسے خشک کیا اور پھر اس میدان کو بھر دیا۔ یہ ایک غیر معمولی جذبہ تھا، ایک غیر معمولی کام تھا، اور اس انتظامیہ نے بھی ثابت کیا کہ اگر بندہ کرنے پر کچھ آئے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے عمران تو کیا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب نے پھر ثابت کیا کہ وہ کچھ بھی کہیں، وہ عزم کے اتنے پکے ہیں کہ جو چاہیں
وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے جناب کیا حاصل ہوا عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب کو اس سے وہ حاصل ہوا جو شاید ہماری وفاقی حکومت اور پنجاب کی نگران حکومت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس جلسے سے 1 گھنٹہ پہلے میں یوں کہوں گا کہ اس وقت حکومت کا واویلا تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہیں، یہ جناب فاشزم پھیلا رہے ہیں اور ان پر بین ہونا چاہیے، لیکن جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اب ان کی یوں سمجھیں کہ بولتی بند ہو چکی ہے۔ اب پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ کیا جو دہشت گرد جماعت ہوتی ہے اس کی چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی کال میں اس طرح لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح اتنا بڑا میدان بھر، یعنی مسلم لیگ نون کو تو اپنی پوری جناب جماعتی زندگی میں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہاں جلسہ کر سکے، لیکن عمران خان جبر کے ماحول میں اور وہ بھی ریاستی جبر کے ماحول میں اتنا کامیاب جلسہ کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ عمران خان نے ریاستی جبر کو شکست دے دی ہے، عمران خان نے نہ صرف حکومت پر خوف طاری کر دیا ہے بلکہ اس کے جو ورکرز کسی حد تک پریشان تھے اور ڈرے ہوئے تھے کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے، ان کا سارا ڈر اور خوف اس جلسے نے ختم کر دیا ہے۔ دوسری بات کہ آنے والے الیکشن میں اب ان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر آنے والے الیکشن میں بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال ہوئی کہ ان پر بہت زیادہ جبر کر دیا گیا، بہت زیادہ ان پر سختیاں ہوئیں اور انہیں اپنے لیڈر تک پہنچنے بھی نہ دیا گیا، تو پھر بھی ان عوام پر جو عمران خان نے اعتماد کیا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جلسہ جب کیا جاتا ہے تو پہلے اسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثال فضل الرحمان صاحب جلسہ کرتے ہیں تو وہ اپنے مدارس کو ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے 10,000 لوگ لانے ہیں، آپ نے 5,000 فلاں مدرسے کے بچے آنے ہیں، 2,000 فلاں مدرسے کے بچے آنے ہیں، اس طرح ایک یہ ٹاسک پورا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان نے بھی اگرچہ ٹاسک دیے ہوئے تھے، پورے پنجاب سے لوگوں کو ٹاسک دیے ہوئے تھے کہ آپ نے پورے پنجاب سے، ہر ضلع سے لوگوں کو لانا ہے، لیکن یہ وہ جلسہ تھا جس میں پورے پنجاب سے ایک بندہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ سب کے رسم راستے میں قافلے روک لیے گئے یا ان کو گرفتار کر لیا گیا یا ان پر خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ آپ تصور کریں کہ یہ جو 2 سے 3 ہزار لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ عام ورکر نہیں تھے، یہ ان کے لیڈرز تھے، اور ہر لیڈر 100 200 لوگ لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ 100 200 بھی نہ کریں، صرف 10 لوگوں کی بھی بات کریں کہ ان میں سے جو گرفتار ہوئے ہیں وہ 10 لوگ لانے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو آپ 3,000 اگر یہ گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب 3 لاکھ لوگ ایسے تھے جو اس میں مزید شامل ہو سکتے تھے لیکن شامل نہیں ہو سکے، لیکن اس کے باوجود یہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کا کانفیڈنس ایک بہتر ہوا ہے اور وہ آئندہ بالکل آخری وقت میں کہیں جیل میں بھی ہوں گے اور کہیں گرفتار بھی ہوں گے، کہیں بہت مشکل حالات میں بھی ہوں گے، تو ان کو اب یقین پیدا ہو گیا ہے کہ اپنے منہ سے جب وہ ایک فقط کال کریں گے اور بے شک انتظامات نہیں کریں گے تو پبلک ان تک پہنچے گی۔ دوسرا، ایک جو الیکشن کا ماحول نہیں بننے دیا جا رہا تھا، ایک زبردست قسم کا ماحول بن چکا ہے، اور دوسرا عالمی دنیا پر زبردست پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ یہ تو وہ تھے ایستھیٹک ایفیکٹ۔ اچھا، اب دوسرا رد عمل دیکھیں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ورنہ میں نے سوچ رکھا تھا، لوگوں نے سوچ رکھا تھا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کہیں گے یہ تو 200 لوگ اکٹھے کر سکے، اس سے زیادہ اکٹھے نہیں کر سکے، یا کوئی کہے گا 500 لوگ اکٹھے کر سکے، لیکن اتنا ہیوج کراؤڈ، اتنا زیادہ لوگوں نے ان لوگوں کی آوازیں بند کر دی ہیں، اب ان سے بولا نہیں جا رہا، ان سے کوئی موقف، کوئی نیریٹو گھڑا نہیں جا رہا، یہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال بہت بڑا پیغام گیا ہے، اور اگلی نشست میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ عمران خان نے اس میں باتیں کیا کی ہیں، اس میں انقلابی باتیں کی ہیں، اس میں غیر معمولی باتیں کی ہیں، اور وہ باتیں کی ہیں جو اب تک نہیں کرتے رہے تھے، اور یہ علیحدہ سے ان کا ایک پیغام گیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔